السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کے بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ دو پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس روز تھے بھی روزے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موتا سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا، انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ قبیلہ بھی ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابند ہیں، اور جو قبیلہ
قریش کی طرف سے اس میں شامل ہونا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے بنی خزاعہ کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بری رودات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزایا کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔